اگر انسانی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی جہاں مختلف اقوام کے مابین کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے جن کی جڑیں بہت گہری تھیں اور وہ انہی مسائل کے زیر اثر دست و گریباں رہی۔ ان مسائل کو دبانے کی ہر کوشش ناکام رہی، لیکن کچھ اقوام ایسی بھی ہیں جنہوں نے ان مسائل کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا اور سالوں کی دشمنی کو ایک دور رس دوستی میں تبدیل کر دیا۔ کچھ ایسی ہی مثال جرمنی اور فرانس کی ہے جنہوں نے سالوں کی دشمنی کو کامیابی کے ساتھ دوستی میں بدل دیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفوفوبیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، جرمنی اور فرانس کے درمیان تعلقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1870 سے 1945 جسے دشمنی کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، 1945 سے 1963 جسے مصالحتی دور بھی کہہ سکتے ہیں، اور 1963 سے دور حاضر تک جسے لازوال دوستی کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ جرمنی اور فرانس کے درمیان دشمنی کا آغاز 1870 میں ہونے والی جرمن فرانسیسی جنگ سے ہوا، جس میں جرمنی کو فتح حاصل ہوئی تو اس نے ٹریٹی آف فرینکفورٹ کے ذریعے فرانس سے جرمن سپیکنگ ایلسیس لورین کا علاقہ زبردستی اپنے قبضے میں کر لیا اور فرانس پر 5 بلین فرینکس کے ہرجانے کا بوجھ بھی ڈال دیا۔ یہ وہ اقدامات تھے جنہوں نے دونوں ممالک کو ایک گہری دشمنی میں دھکیل دیا۔ اب فرانس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، جرمنی سے چھینی گئی زمین واپس پانا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو فرانس کو جرمنی سے بدلہ لینے کے لیے ایک امید نظر آئی، تو اس نے الائیڈ پاورز کے ساتھ مل کر جرمنی پر حملہ کر دیا۔ جنگ کے اختتام پر جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانس نے جرمنی سے اپنا علاقہ بھی واپس لے لیا اور بدلے کے طور پر جرمنی کے اہم علاقے رہین لینڈ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان اقدامات سے دونوں ممالک کے درمیان بھڑکنے والی آگ آسمان کو چھونے لگی۔ 1933 میں اڈولف ہٹلر نے جرمنی کی حکومت سنبھالی تو اس نے یورپ میں پرتشدد پالیسی کا آغاز کیا۔ اس نے آتے ہی فرانس سے رہین لینڈ کا علاقہ واپس چھین لیا۔ اس نے جرمنی کو فرانس سے کہیں زیادہ مضبوط کر دیا۔ 1939 میں جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو فرانس اور برطانیہ نے مل کر جرمنی پر حملہ کر دیا۔ فرانس اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ ورلڈ وار 1 کی طرح یہ لڑائی بھی فرانس کی سرزمین پر لڑی جائے گی، جس سے فرانس کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن 1940 میں جرمنی نے فرانس پر بھی حملہ کر دیا۔ فرانسیسی فوج مضبوط جرمن فوج کا مقابلہ نہ کر سکی اور فرانسیسی حکومت کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس طرح فرانس پر جرمنی کا قبضہ ہو گیا۔ 1944 میں امریکی اور برطانوی افواج پیرس میں داخل ہوئیں اور جرمنی پر جنگ کا آغاز کر دیا۔ جنگ کے اختتام پر جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح جرمنی پر الائیڈ پاورز کا قبضہ ہو گیا۔ الائیڈ پاورز نے جرمنی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان حصوں پر فرانس، برطانیہ، روس اور امریکہ کا قبضہ تھا۔ کولڈ وار کے آغاز سے ویسٹرن پاورز اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تو برطانیہ، امریکہ اور فرانس نے مل کر ویسٹ جرمنی اور جبکہ سوویت یونین نے ایسٹ جرمنی پر حکومتیں قائم کر دیں۔ ورلڈ وار 2 کی تباہی دیکھتے ہوئے جرمن اور فرانس اقوام کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہم ایسی تباہی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے تو ہمیں اپنے مسائل کو بات چیت سے حل کرنا ہوگا۔ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان مصالحتی دور کا آغاز ہوا۔ 1945 سے 1963 تک ان کے درمیان بہت سے معاہدوں پر دستخط ہوئے، لیکن ان میں سے اہم 1963 کی الائس ٹریٹی ہے جس نے سالوں کی دشمنی کو دوستی میں بدل ڈالا۔ 1990 میں چاروں ورلڈ پاورز نے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو آزاد کرنے کا اعلان کیا تو صرف 1 ماہ کے اندر ہی ایسٹ اور ویسٹ جرمنی ایک ہو گئے اور دوبارہ جرمنی دنیا کے نقشے پر ابھرا۔
दोनों ममालिक दोस्ती के ऐसे रिश्ते में बंधे हैं कि आज फ्रांस अमेरिका के बाद जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों ममालिक ने ये दोस्ती सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी कायम करने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं, जिनमें फ्रांसिस्को जर्मन यूनिवर्सिटी का क़याम और आर्टे फ्रांसिस्को जर्मन टीवी का क़याम सरे फरिस्त हैं। दोनों ममालिक में दिफाई सतह पर भी शराकत दारी नजर आती है, जिसकी एक झलक 2019 में होने वाली आचन ट्रीटी है, जिसकी रूह से किसी भी मुल्क पर हमले की सूरत में दोनों मुल्क मिलकर एक दूसरे का दिफा करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, अगर नीयत साफ हो और इरादे पुख्ता हो तो बड़े बड़े मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है और दुनिया को जंग की तबाहकारियों से बचाया जा सकता है, जैसा कि जर्मन और फ्रांसीसी कौम ने किया। दोस्तों, ये वीडियो देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो हमारे चैनल इन्फोफोबिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।